تو شیطان کی سوچ یہ تھی. یہاں ایک بہت اہم بات جسے علماء نے بہت ہی اچھے انداز میں ذکر فرمایا ہے، اسے بیان کرنا بہت مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑا عابد تھا، اور یہ کہتے ہیں کہ علم تو شیطان کے پاس بھی تھا. آج کل لوگ بسا اوقات یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ شیطان کے پاس بھی علم تھا لیکن وہ گمراہ ہو گیا. ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ شیطان عالم نہیں تھا، شیطان عالم نہیں تھا، شیطان عابد تھا. شیطان عابد تھا. چونکہ عالم جو ہوتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم دیتا ہے، یہاں ایک بات کو اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں عالم ہوں، اگر کسی کے دل میں یہ زوم ہے کہ میں عالم ہوں، تو پھر فرماتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا جاہل ہے. کیونکہ عالم وہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا، علم کی نسبت اپنی طرف نہیں، علم کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنے والا حقیقی عالم ہوتا ہے. اور علماء کے حوالے سے اتنی احادیث رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اہل علم کے حوالے سے فرمایا کہ عالم کا سونا عابد کی عبادت سے بہتر ہوا کرتا ہے. 1000 عابدوں سے عالم کو بہتر فرمایا گیا. کیوں؟ کیونکہ عابد جو ہوتا ہے، صرف عابد، جو جاہل عابد ہوتا ہے، جس کے پاس علم کی دولت نہیں ہوتی، علم کا نور نہیں ہوتا. کیونکہ حضرت آدم کو جو ملائکہ پہ فضیلت دی گئی وہ علم کی بنیاد پہ فضیلت دی گئی، وہ علم کی بنیاد پہ فضیلت دی گئی. اب یہاں دیکھیں، جو جاہل ہوتا ہے، جس کے پاس علم نہیں ہوتا، علم کا نور نہیں ہوتا، وہ دراصل تاریکی میں چلتا ہے. وہ دراصل تاریکی میں چلتا ہے، اور تاریکی میں چلنے والے کا راستہ بھٹک جانا یہ زیادہ پاسبل ہوتا ہے، زیادہ ممکن ہوتا ہے. اور جو جاہل عابد ہوتا ہے وہ زیادہ تر شیطان کے حملوں کا شکار ہوتا ہے. جن کے پاس علم کا نور ہوتا ہے، اللہ کریم انہیں علم کی برکت سے شیطان کے حملوں سے محفوظ فرماتا ہے. لہذا شیطان یہ عابد تھا، عالم نہیں تھا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. یہاں اور ایک بات، شیطان عابد تھا، عالم نہیں تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو بالکل ہی علم نہیں تھا، بلکہ وہ علم جو نفع پہنچائے، علم نافع جو ہے علم نافع اس کے پاس نہیں تھا. اور اسی وجہ سے اس نے جو علت بیان کی، وہ علت سے سمجھ میں آتا ہے کہ شیطان کی بیوقوفی کیسی تھی. وہ یہ سمجھتا تھا کہ آگ زیادہ طاقتور ہے اور مٹی جو ہے کم طاقت ہوتی ہے مٹی میں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو طاقت آگ میں نہیں ہے، طاقت تو مٹی میں ہے. آگ یہ کرتی ہے کہ بنی بنائی چیز کو جلا دیتی ہے. اگر کوئی چیز بنی ہو، آگ کا شکار ہو جائے، بنی بنائی ہوئی ہو، آگ کا شکار ہو جائے، وہ جل جاتی ہے. لیکن مٹی وہ ہے کہ اس میں دانہ بوئے تو اس سے فصلیں اگنے لگتی ہیں، اس سے درخت اگتے ہیں، اس سے غذا پیدا ہوتی ہے. گویا کہ حیات کی علامت مٹی میں ہے، زیادہ طاقتور مٹی میں ہے. لہذا مٹی بننے میں زیادہ فائدہ ہے. آگ بننے سے زیادہ، آگ کی طرح اونچے اڑنے سے زیادہ مٹی بننے میں زیادہ فائدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقبال کہتے ہیں کہ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. چاہے گلاب کو کھلنا ہو، چاہے چمیلی کو کھلنا ہو، کسی اور پھول کو کھلنا ہو، ان سب کو گلاب بننے اور پھر انہیں کسی کی دستار کی زینت بننے سے پہلے خاک میں ملنا پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ کام آسان نہیں ہوتا. اللہ ہم سب کو نالین پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تواضع کی توفیق عطا فرمائے، عاجزی کی توفیق عطا فرمائے.